قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سامعین محترم، اللہ تعالی حدیث قدسی میں اپنے بندوں کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اور ایک عجیب خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا ہے، اور کئی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی. اور اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ، تو یہ بہت زیادہ شفقتاً رحمتاً، بہت شفقت والا خطاب، یا عبادی اے میرے بندو، بہت رحم والا اور کرم والا خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور وضاحت اور مطلب اس حدیث قدسی کی یہ ہے، پہلے تو یہ معلوم ہو جائے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک لفظاً و معناً دونوں اعتبار سے منزل من اللہ تعالی، لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں. اور دوسرا کلام اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے علاوہ پہنچایا ہے. اس کلام کے الفاظ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں، لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام حضور علیہ السلام کو پہنچا، حضور علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے، معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن الفاظ کا وہی انہی الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور اس حدیث میں عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی، کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں اس کے متعلق، فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، جو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرماتے ہیں. انہ قال، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ بے شک میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا عبادی اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے اس ظلم اور ستم کو تمہارے اپنے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم اور ستم کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے. فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم اور ستم مت کرو. یہ پہلا خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس حدیث میں فرمایا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری عالم انسانیت کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں
کہ او میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرنا چاہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنا چاہے تو کوئی ملامت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، ملکیت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، مالک الملوک ہے۔ اور جب ہماری کوئی چیز ہم سے چلی جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہاتھ کٹتا ہے، پاؤں کٹتا ہے، انگلی کٹتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور یا اسی طرح اور کوئی مصیبت آتی ہے، تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ اس طرح کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمارا لوٹنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ مالک ہے، ہم اس کے ہیں۔ یہ جان مال دولت سارا جہان سب کچھ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی میراث اور ملکیت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ مالک ہوا، اور مالک کو اپنی چیز میں اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرنا، اس میں تبدیلی لانا، یہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ظلم کرے تو وہ ظلم بجا بھی ہے، اسی لیے وہ مالک ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ دے رہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ظلم کر سکتے ہیں، کوئی ظلم سے روک بھی نہیں سکتا ہے، کوئی ظلم پر ملامت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں نہیں ہوں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والی ذات ہے۔ مومن مسلمان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے نا، وَمَنْ أَظْلَمَ عَلَى نَفْسِهِ، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کر رہا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، آگے آ جائے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، جا تجھے معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دین اسلام کے احکامات کو چھوڑتا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت کے خلاف کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرما دیا ہے وما انا بظلام، میں نہیں ہوں ظلم کرنے والے للعبید، اپنے بندوں پر۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، اور وہ حکیم ذات ہے۔ کبھی کبھی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، مال کی تنگی آتی ہے، اولاد کی آتی ہے، دنیا جہان کی پریشانی آتی ہیں، تو وہ گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ گلے اور یہ شکوے یہ کفر کی حد تک مومن مسلمان کو پہنچا دیتے ہیں۔ گل و شکوے کی گنجائش نہیں ہے۔ مومن مسلمان کی حالت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، ایک ایسی عجیب حالت ہے کہ اگر اس پر خوشی آتی ہے تب بھی اللہ کی رضا، اگر اس پر مصیبت آتی ہے تب بھی اللہ کی رضا، اور وہ تو حکیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دینے والی ذات نہیں ہے، وہ حکیم ذات ہے، وہ حکمت والی ذات ہے۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا اختیار فرماتے ہیں۔ جس بندے کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے،
جو کام بہتر ہوتا ہے، جو حالت اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہم بندے خود اپنی حالت خراب کرتے ہیں، ہم اپنی کیفیت نفسانی خواہشات میں اور شیطان کے تابعداری میں پڑھ کر خود ہم اپنی حالت اور کیفیت خراب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم بادشاہ ہے، وہ تو ظلم کرنے والی ذات نہیں ہے، وہ تو حکیم ذات ہے۔ کس حالت میں کون سی کیفیت تیرے لیے بہتر ہے؟ تیرے لیے بہت زیادہ مال بہتر ہے، اللہ تعالیٰ دے دے گا، وہ حکیم ذات ہے، اس کے لیے مال بہتر ہے، میری راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کے لیے مال بہتر ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، گلے اور شکوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اپنی حالت پر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اللہ تیری نافرمانی کر بیٹھا، تیری طرف سے مجھ پر یہ حالت آئی ہے، اس کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دے۔ کیسے زاویہ بدل گیا ہے، الفاظ کی ہیرا پھیری ہے نا، الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، لیکن ایسے الفاظ بھی تو شیطان منہ سے نہیں نکلواتا ہے نا، شیطان تو لگا رہتا ہے نا کہ یہ مومن مسلمان منہ سے اناش بناش نکالے، یہ ہر وقت بھٹکتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم انسان دنیاوی اعتبار سے اور اپنے حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ چیز بہتر ہے، لیکن وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا ہی نہیں فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بظاہر ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے، ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں عطا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہی نہیں ہے۔ ایسے مت کہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، بس اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا خیر ڈالا ہوگا، جس میں تو تیرے لیے خیر ہے۔ لیکن کمزوری یہ ہے ہماری کہ ہم اپنے بداعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اس نقطے تک اور اپنے اعمال کی بداعمال کی نحوست کی وجہ سے اس چیز کی خیر کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں اس میں شر نظر آ رہا ہوتا ہے، شر ہی شر ہے، شر ہی شر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ذات ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو بندوں کے رحم اور کرم کی طرح مت دیکھو، وہ تو احکم الحاکمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں نہیں ہوں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور آگے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس ظلم اور ستم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، جیسے اپنے اوپر میں نے ظلم کرنا حرام قرار دے دیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ فَلَا تُظَالِمُوا، سو جب تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، فَلَا تُظَالِمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود ظلم نہیں کرتا، تو تم کو اور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کی جواب دہی بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے، اسے اپنے اعمال کی جواب دہی تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو احکم الحاکمین ہے، پوچھا جائے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے ظلم و ستم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے
تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ہم جنس کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرو۔ انسان سارے ایک جنس ہیں، آپس میں رحم اور کرم اور معافی کا معاملہ کرو۔ اور ظلم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ جب خود اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو ظلم سے منع کر رہے تو بندے اور زیادہ منع ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن بندوں کو تو اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کو ایک آدمی نے خط بھیجا ہے کہ حضرت آپ میرے لیے قبلہ و کعبہ ہیں۔ تو انہوں نے واپسی جواب میں لکھا کہ آپ نے مجھے قبلہ اور کعبہ کہا تو آپ نے کیا سمجھا کہ مجھ میں غرور و تکبر آ جائے گا؟ میں تیرے لیے قبلہ اور کعبہ کوئی نہیں ہوں، بلکہ میں تو کتے سے بھی بدتر ہوں۔ تو پھر وضاحت کیا، کتے سے بدتر اس لیے ہوں کہ قیامت کے دن مجھ سے میرے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، کتے سے اس کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ کتا تو ختم ہو جائے گا، انسان سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ میدان میں آ جاؤ، اپنے اعمال کا حساب دو۔ اس کے سامنے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ تو پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا وحرمت بینکم، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، سو ایک دوسرے پر ظلم اور ستم مت کرو۔ باقی تفصیل انشاءاللہ ظلم کسے کہتے ہیں پھر ذکر